الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ آپ کے سامنے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ولادت سے لے کر وصال مبارک تک ایک ایک واقعہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی مختصراً کوشش کی۔ سیرت کا بیان اس قدر طویل ہے کہ ایک ایک واقعہ کئی گھنٹوں پر محیط ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ایک سیرت طیبہ سے آگاہی دلائی جائے، سیرت طیبہ کے اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے اس میں اضافہ ہو سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہماری عقیدت بڑھ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان کر پھر ہم یہ عزم کر سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس نمونے کو ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر چلانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج اس مختصر وقت میں ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانہ نبوت ہے، یعنی کہ ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد، اس کے بارے میں ہم مختصراً آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اوقات میں کل 11 یا 12 ازواج تھیں، ان میں سے 9 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخیر تک آپ کے ساتھ موجود تھی، اور 3 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اب ایک ایک کر کے مختصراً صرف نام اور ان کے کچھ بارے میں آپ کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت آپ سے شادی کی، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 40 برس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے بھرپور جوانی کے 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جیتے جی کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولاد ماں سوائے عبداللہ کے تمام اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے شمار اور بے پناہ محبت تھی۔ اس محبت کا اظہار ان کے انتقال کے بعد بھی آپ نے کیا۔ جب بھی کوئی اچھی چیز گھر میں پکتی، کوئی اچھا کبھی بھی قربانی کا موقع آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ان کے گھر پہ وہ چیز بھجواتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے ساتھ ان کا ذکر خیر کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ سن تقریباً 10 نبوت میں 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اور پھر ان کی وفات جس سال ہوئی اس سال کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے چچا زاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی کہ ان کی شادی حضرت خدیجہ کے انتقال کی تقریباً ایک بات ہوا۔ ان کی وفات مدینہ میں شوال 54 ہجری میں ہوئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے ہی ان سے نکاح کیا تھا، اور جب 11 نبوت میں ان سے نکاح ہوا اور پھر ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی رخصتی ہوئی، اور پھر یہ رخصت ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ میں شامل ہوئی۔ یہ واحد خاتون تھی ان کے علاوہ جو کنواری عورت تھی، ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا، یا تو کوئی بیوہ تھیں یا پھر مطلقہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی یعنی کہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ یہ امت کی عورتوں میں بہت فقیہ اور علم والی عورت تھی، اور عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کی فضیلت ہوتی ہے۔ ان کی ذہانت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ بہت کم عمری میں ہی ہجرت کے تمام واقعات ان کو اچھے طریقے سے یاد تھے، اور جب بھی کوئی موقع آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگ آ کر پوچھتے، فقہ کے سوالات کرتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو ان کے جوابات دیتے۔ 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی تھی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سن 3 ہجری میں ان سے شادی ہوئی ان کی، اور ان کی وفات 45 ہجری میں ہوئی۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں
ان کے جو شوہر تھے عبیدہ بن حارث، ان کی شہادت کے بعد اور کچھ واقعات میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں یہ شہید ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی ہوئی۔ ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مسکینوں کو بہت زیادہ کھانا کھلاتی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں جب چند روز باقی تھے اس وقت شادی ہوئی، اور یہ بھی اپنی حوالے سے بہت فقیہ ترین اور عقل مند ترین خاتون تھیں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں، اور جیسے کہ یہ بڑا معروف واقعہ بھی ہے کہ ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ سے کی گئی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غلام اور پھر متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے تھے، لیکن جب ان کے ساتھ ان کی نباہ نہیں ہو سکا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کی حضرت زینب بن جہش کو اپنے حرم میں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح باقاعدہ آسمانوں میں پڑھایا، اور اس طریقے سے یہ ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں داخل ہوئی۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رئیس بنی المصطلق کی صاحبزادی تھیں، اور غزوہ بنی مصطلق کے دوران میں قید کر لی گئی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، اور انہوں نے طے کیا کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے وہ ان کو آزاد کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس رقم کو ادا کیا، اور اس طریقے سے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مصطلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے، مسلمانوں نے بنو مصطلق کے 100 گھرانے آزاد کر لیے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ حبشہ چلی گئی تھی، اور پھر وہاں ان کے شوہر مرتد ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ام حبیبہ کا نکاح آپ سے کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ رخصت ہو کر باقاعدہ مدینہ آئیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں جیسے ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا، یہ بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کے ایک سردار حیی بن اخطب کی صاحبزادی تھیں۔ جب یہ خیبر میں قید ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی، اور یہ شادی 7 ہجری یعنی غزوہ خیبر کے بعد ہوئی۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عباس کی بیوی ام الفضل کی بہن تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں جب عمرہ قضا کیا تو اس احرام کھولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور اس طریقے سے یہ بھی امہات المومنین میں آ گئی۔ ان کے علاوہ ان امہات المومنین کے علاوہ یہ بھی آتا ہے ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ جو مکوکہ سے مصر نے آپ کے ساتھ آپ کے لیے طائف کے ضمن میں بھیجے تھے، اور یہ بھی بادشاہوں کی اولاد میں سے تھیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، اور انہی کے بطن سے آپ کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور عورت کا بھی ذکر آتا ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی نکاح میں تھیں یا آپ کی لونڈی تھیں۔ یہ بنو نذیر سے حضرت ریانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ بلکہ یہ وہ خواتین تھیں جن کو امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ ان کے بارے میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد کوئی ان سے شادی یا نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ اسی طریقے سے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدد ازدواج کے حوالے سے جتنے بھی نکاح کیے ان سب میں کچھ نہ کچھ حکمتیں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ سارے کام کیے۔ کہیں نکاح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبیلے آپ کی دشمنی سے دستبردار ہو گئے، جس طرح غزوہ بنی مصطلق کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نکاح میں آئیں تو اس کے بعد ابو سفیان کبھی پر تلوار لے کر آپ کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طریقے سے یہودی تمام سازشوں میں شریک تھے۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا تو اس کے بعد یہودی بھی آپ کے سامنے اس طریقے سے نہیں آ سکے۔ تو ہر نکاح میں، ہر شادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت تھی۔ آپ نے اپنے 2 قریبی خلفاء ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہما کی انہوں کی صاحبزادیوں سے شادیاں کی، اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے خاندانوں کو مضبوط کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ یہاں ان کا مختصر ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے سب سے بڑے قاسم ان کا نام تھا، انہی کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کی کنیت آپ کی ابو القاسم تھی۔ انہوں نے تقریباً 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اسی طریقے سے آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس کے بعد آپ کے یہ قاسم کے بعد پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ان کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد آپ کی ایک اور تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دی گئی، البتہ ان سے کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت زینب آپ کی جو بڑی صاحبزادی تھیں، ان سے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ یا امیمہ پیدا ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اکثر آ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد ان کا نکاح ہوا۔ ان کے بطن سے 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اور صاحبزادیاں حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک اور صاحبزادے عبداللہ تھے، جن کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے، کچھ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئے، البتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والے یہ آپ کے آخری صاحبزادے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے ایک صاحبزادے تھے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، البتہ ان کا نکاح بھی ان کی وفات بھی بچپن میں ہو گئی۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا مختصر ذکر آپ کے سامنے کیا، آپ کے ازواج کا ذکر کیا۔ اب مختصر آپ کا ایک حلیہ مبارک انشاءاللہ تعالی ہم کل گفتگو میں پیش کریں گے۔ آپ سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عادات، اپنے اخلاق، اپنے اطوار کی بنا پر کس بلند پائے کے شخصیت ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ دانۂ رسول، دانۂ سبل، ختم و رسول، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔